ایک تو میں نے کہہ دیا نا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جتنا اختیار ہے یہی بہت کافی ہے, مجھے اور مزید اختیارات کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ہم نے بیٹھ کے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا استحقاق ہے قانون سازی کرنا یا نہیں ہے. اس کے اوپر آلموسٹ وکلا بھی, بہت سارے وکلا بھی ایگری کر گئے کہ نہیں جناب یہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی پروسیڈنگز میں جو آپ نے آبزرویشن دی وہ بالکل مجھے اس لیے بھی ٹھیک نظر آئی کہ بہت سارے اس پرانے بینچ کے ججز نے بھی ایسے سوال پوچھے جن کا وکلا کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی معاملے کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں, وچ از اے گڈ اومن. اچھا جی, اب آپ دوسری بات دیکھیے کہ کیا کسی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا جانا آئین کی خلاف ورزی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے بڑے سیر حاصل, انہوں نے کہا یہ بنیادی حق ہے ہر آدمی کا کہ اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو تو اس سے لارجر بینچ میں اپیل کے لیے جانے کا اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے. اسی اسپرٹ کے تحت ہی تو انٹرا کورٹ اپیل کی گنجائش نکالی گئی تھی کہ آپ اسی عدالت میں بھی اپیل کر سکتے ہیں نظر ثانی کی. تو یہ ہو گیا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک وکیل صاحب نے کہا جو خاص طور سے پی ٹی آئی کے وکیل تھے کہ میں 24 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں, ان کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں, تو جو چیف جسٹس صاحب نے ٹوکا انہیں کہا نہ آپ الیکٹڈ ہیں نہ ہم الیکٹڈ ہیں, اس لیے آپ اپنی بات کریں. بالکل میرے خیال سے صحیح آبزرویشن تھی کہ آپ وہاں پر لیگل نقطے کے اوپر آئے ہیں بحث کرنے کے لیے, نمائندگی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آج ہوئی, وہ میں اسی لیے اس کو بعد میں لے کے آیا ہوں تاکہ اس کے بعد تفصیل سے بات ہو جائے, وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج آپ کو حلف یاد آ رہا ہے اپنا, جب مارشل لا لگتے تھے تب تو آپ کو حلف یاد نہیں آیا کبھی. پھر انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اس کمرے میں ایسی تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے مارشل لا کی پذیرائی کی, پذیرائی سے مراد ان کی یہ کہ اس کو انڈورس کیا, اس کو پروٹیکٹ کیا, اس کو انڈیمنٹی دی, جواز فراہم کیا. اور سو مچ سو دنیا کی تاریخ انصاف میں پہلی مرتبہ کسی ایک شخص کو آپ نے یہ حق دیا کہ وہ قانون آئین میں اپنی مرضی سے 3 سال تک امنڈمنٹ کر سکتا ہے. آپ یہ بتائیے کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے؟ کبھی پارلیمنٹ نے دیا ہے کسی ایک پرائم منسٹر کو حق جو کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے؟ تو یہ سب کچھ انہوں نے ریکال کرایا آہستہ آہستہ, بڑے دھیمے انداز میں چیف جسٹس صاحب اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کی یہ خواہش تھی کہ آج یہ معاملہ ختم ہو جائے, بلکہ جب ابتدا میں پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان دا گڈ اسپرٹ. میں تو اس کو گڈ اسپرٹ ہی کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو رہ گیا ہے یا کچھ ایسے معاملہ جات ہیں جن پر ابھی بحث نہیں ہوئی ہے یا ایسے لوگ جنہوں نے ابھی اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنا ہے, تو اسے ہم اگلے منڈے تک پوسٹ پون کر رہے ہیں. اور اس دن لیکن 1 گھنٹہ بھی مزید نہیں ہوگا, اسی دن ہم اس کا فیصلہ کریں گے. میرے خیال سے یہ اچھی روایت ہے کہ معاملہ جات کو اننیسیسریلی لٹکا رہے. آج کیا ہے جی, آج فلاں وکیل نہیں ہے جی, آج کیا جی, آج فلاں نے استثناء کی درخواست دے دیا کہ اس قسم کے یہ ٹیکٹسز نہیں چلیں گے اور نہیں چلنے چاہیے. اصل بات وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بتا دیں کہ یہ جو ترمیم ہے, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر امنڈمنٹ ہے, یہ کس طرح سے آئین سے متصادم ہے. لیکن آپ کو یقین کیجئے گا, آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی بیٹھ کے بڑے غور سے گفتگو بھی اس کے اوپر کی ہے, کوئی جج, کوئی وکیل ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ اس کی پروویژن جو ہے یہ کنٹراڈکٹری ہے یا وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. دیئرفور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرگومنٹ جو ہے اور زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. دوسرے جو ایک جج جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے وہ تھے اطہر من اللہ صاحب. وہ بھی ڈھنگ کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی باقی سب چیزوں کو چھوڑیے, یہ بتائیے کہ الیکٹڈ ہاؤس کے پاس عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے قانون سازی کا حق ہے کہ نہیں ہے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا اینڈ پیریڈ, وہ اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں پہلے مجھے یہ سمجھائیں آپ کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ نہیں, اور اگر نہیں ہے تو کیا یہ ہمارا رائٹ ہے جو ہم ان الیکٹڈ ہیں کہ ہم 15 بندے بیٹھ کے یہاں پوری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں. تو میرے خیال سے the proceedings are going in a very decent way. اس لیے بخاری صاحب آرٹیکل 191 آئین کا جو ہے اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے رولز بنانا ہے. تو اگر
پارلیمان جو ہے وہ اس شک کا احترام نہیں کرتی، اس کو کچھ بائی پاس کرتی ہے، خود سے قانون سازی کرتی ہے، تو یہ اس ادارے کے اندر کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت تصور ہوگی؟ دیکھیے یہ ایک آرگومنٹ ہے، لیکن 191 کو آپ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے. اس کی پروویژن کے ساتھ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. اب لا اینڈ کانسٹیٹیوشن تو سپریم کورٹ نے نہیں بنانا نا، رولز بنائے ہیں. ابھی بھی رولز بنانے کا کوئی اختیار واپس تھوڑی لے رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سو موٹو کا ایکشن ہے یہ بجائے اس کے کہ ایک جج کی ومز کے اوپر ہو، ایک خود چیف جسٹس صاحب ہوں اور دو دوسرے سینئر موسٹ ججز ہوں. مجھے بتائیں اس میں خرابی کیا ہے؟ کیا از اٹ ناٹ ان دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی کہ آپ میوچل کانسنٹ سے طے کر لیں؟ کوئی باہر کا بندہ تھوڑی بٹھا رہے ہیں اور یہ تھوڑی کہا کہ 2 MNA بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. تو یہ سپریم کورٹ کے جورسڈکشن کے اندر ہی ایک کنسلٹنسی کے پروسیس کی یعنی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے. یعنی عدلیہ کو مزید اسٹرینتھن کر رہی ہے. دیکھیں یہی پوائنٹ آف ویو ہے چیف جسٹس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا یہ کہ مجھ سے کوئی اختیار چھینے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے مزید اختیارات دیے جائیں. اور میں نے اس کی مثال دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کہیں سارے مل کے کہ فل بینچ بنا دیں، میں کہوں نہیں بناتا، تو کیا کر لیں گے آپ میرا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس قسم کا اختیار ایک فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور مثال دی. انہوں نے کہا کہ فرد واحد کے پاس یہ جو اتنا بڑا اختیار تھا اس کا مس یوز ہوا ہے ماضی میں، اس نے ہمیں تباہی کے کنارے تک پہنچایا ہے. تو اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ تو پرناؤنس کر دی ہے کہ بھائی جان مینوں نہیں چاہیے مزید اختیار اور یہ حق ہے پارلیمنٹ کا. ایک اور بات جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ ہم کر لیں. ایک عرصے سے، 1 سال سے نہیں، دہائیوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ سپیریئر ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ ساری گفتگو اس کا جواز مہیا کر رہی ہے کہ نو، لیجسلیشن کے اعتبار سے پارلیمنٹ از سپریم. یہ ہے اس اسپرٹ میں کہ نہیں؟ کیونکہ قانون سازی ہو گئی وہاں سے آنی ہے. یہ جس آئین کی بات کرتے ہیں کہ یہ آئین کو وائلیٹ کر رہی ہے، کس نے بنایا تھا؟ آئین سازی بھی وہیں پر ہوتی ہے. سو میرے خیال سے اس بحث کو اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے آسان بنائیں یا آسانی سے سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ لیجسلیشن جو ہے یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے پارلیمنٹ کا، اور پارلیمنٹ نے اس امینڈمنٹ کے ذریعے کوئی مداخلت نہیں کی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے اختیارات میں یا چیف جسٹس کے اختیارات میں. صرف ایک کنسلٹنسی کا پروسیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے، جو میرا خیال ہے اگر آپ اس کو بالکل ان بائسڈ ہو کے، نان پارٹیزن ہو کے دیکھیں تو مجھے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں لگتی.